زوال، دا فال۔ دا فال، جس کا ترجمہ ہم گرنا یا زوال کر سکتے ہیں، البرٹ کیموس کا ایک فلسفیانہ یعنی فلسافیکل ناول ہے جو اس نے 1956 میں لکھا تھا اور جس کا شمار دنیا کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ فال یا زوال سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی حقیقتاً اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے اور اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ دا فال ایک بہت ہی کامیاب وکیل کلیمنس کی کہانی ہے جو پیرس کی جگمگاتی دنیا میں ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا زیادہ تر کام بیواؤں اور یتیموں کو عدالت میں مدد فراہم کرنا تھا۔ ایک طرح سے اس نے اپنی زندگی ان غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر رکھی تھی جو خود قانون کے آگے اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح اسے خوشی ہوتی تھی اجنبی لوگوں کو راستہ بتانے میں، بوڑھے لوگوں کو بس یا ٹرین میں اپنی سیٹ دینے میں اور اندھے لوگوں کو سڑک پار کروانے میں۔ کلیمنس کو یقین تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کرے۔ ایک رات کو جب وہ دیر سے گھر جا رہا تھا، اس نے پل پر ایک لڑکی کو دریا کی طرف جھکتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے عجیب لگا کہ ایک لڑکی اتنی رات گئے اکیلی دریا کے پل پہ تھی، مگر وہ اپنے راستے پر چلتا رہا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اسے کسی کے دریا میں گرنے کی آواز آئی۔ کلیمنس رک جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ ساکت کھڑا رہتا ہے، وہ مڑتا بھی نہیں ہے۔ لڑکی کی چیخوں کی آواز کئی مرتبہ آتی ہے اور پھر اچانک خاموشی چھا جاتی ہے۔ رات اچانک رک جاتی ہے۔ کلیمنس کہتا ہے کہ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر ایک انچ بھی نہیں ہل سکا۔ میں کانپ رہا تھا، میرا خیال ہے سردی اور شوق سے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے بہت جلدی کرنی ہے لڑکی کو بچانے کے لیے، مگر میں اس کمزوری پر قابو نہ پا سکا جو ایک فولاد کی طرح میرے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اب یاد نہیں کہ اس وقت میں نے کیا سوچا تھا، شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے، لڑکی بہت دور جا چکی ہے وغیرہ۔ میں ساکت کھڑا سن رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں اپنے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ بارش میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ باوجود اس کے کہ کلیمنس کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ کمزور اور بدقسمت لوگوں کا بے لوث خدمت کرنے والا وکیل ہے، وہ اس واقعے کو نظر انداز کرتا رہتا ہے اور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے اس رات اس لیے کچھ نہیں کیا کیونکہ اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں اس لڑکی کی بظاہر خودکشی کے واقعے کو، اور اب شاید وہ اس واقعے کو اپنی یادداشت سے مٹانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ کلیمنس اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جب وہ اس پل پر سے دوبارہ گزرتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس ویران پل پر رکتا ہے اور سوچتا ہے، آج کا دن اچھا تھا۔ ایک اندھے آدمی کی اس نے سزا کم کروا دی تھی جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ اس کا موکل اس کا شکر گزار تھا۔ کچھ اور اچھے کام جو اس نے کیے تھے، اور پھر دوپہر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ گہرائی اور دلیل کے ساتھ باتیں کیں کہ کس طرح ہمارے حکمران کلاس طاقت کا استعمال کرتی ہے اور کس طرح ہمارے لیڈرز دوغلے یعنی ہیپوکریٹ ہیں۔ مجھے اپنے اندر ایک طرح کی ابھرتی ہوئی طاقت محسوس ہو رہی تھی جس سے میرے دل کو ایک خوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سگریٹ نکالا اور اسے جلانے والا تھا، اطمینان اور تسلی کا سگریٹ۔ اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی۔ کلیمنس مڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی اس پر تو نہیں ہنس رہا۔ شاید کہیں دور کچھ دوست کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ہنسنے کی آواز اس کو سنائی دے رہی تھی جو شاید کہیں سے نہیں آ رہی تھی یا شاید پانی سے آ رہی تھی۔ ہنسی کی آواز نے اس کو فوراً اس واقعے کی یاد دلا دی جب وہ کچھ سال پہلے لڑکی کو زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا جو پانی میں ڈوب گئی تھی۔ کلیمنس کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کو اس ہنسی نے اس واقعے کی یاد دہانی اس خاص موقع پہ کرائی جب خود کو مبارکباد دے رہا تھا ایک بے لوث سیلف لیس انسان ہونے پر۔ وہ ہنسی ایک دوستانہ قسم کی تھی اور اس کے اپنے اندر سے آ رہی تھی۔ اس رات اس کے حقیقی پن، ٹرو سیلف اور اس تصور سیلف امیج کا ٹکراؤ ہوتا ہے جو اس نے بڑا چلا کر قائم کیا ہوا تھا اپنے بارے میں۔ آخر کار اس پر اپنا دوغلا پن آیا ہو جاتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو آخر کار اس کے ذہنی زوال کا آغاز کر دیتا ہے۔ ایک دن جب وہ ایک ٹریفک سگنل پر رکا ہوا تھا، اس کے آگے رکی ہوئی موٹر سائیکل آگے نہیں بڑھتی جب سگنل گرین ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کی گاڑیاں اس کو ہارن دینا شروع کرتی ہیں۔ کلیمنس صبر و تحمل سے موٹر سائیکل والے کو کئی مرتبہ بولتا ہے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کر دے تاکہ دوسری گاڑیاں آگے نکل جائیں، مگر وہ موٹر سائیکل والا غصے میں آ جاتا ہے اور کلیمنس کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے مارے گا۔ کلیمنس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی گاڑی سے اتر کر موٹر سائیکل والے کی طرف بڑھتا ہے
مگر اس کے آگے ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور اس کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے موٹر سائیکل والوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کلیمنس اس مداخلت کرنے والے آدمی کی طرف مڑتا ہے تو اس دوران موٹر سائیکل والا اچانک اس کے سر پہ زور سے ایک مکہ مارتا ہے اور موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کلیمنس غصے اور شرمندگی کے ساتھ اس مداخلت کرنے والے سے لڑنے کے بجائے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ بعد میں وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اسے مدافعت کرنے والے آدمی کو مارنا چاہیے تھا اور موٹر سائیکل کے پیچھے جا کے اسے گاڑی سے ٹکر مارنی چاہیے تھی۔ کلیمنس سوچتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بے عزتی ہونے کے بعد اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مہذب آدمی کے طور پہ دیکھ سکے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ایک عقل مند اور سچائی کو پسند کرنے والا شخص ہے تو اس واقعے کا اس پر اتنا برا اثر کیوں ہوا، اور آخر کیوں وہ اس واقعے کو بھول نہیں سکتا، اور آخر کیوں وہ ایک لمحے میں ایک مہذب انسان سے کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار درندہ بن گیا تھا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حقیقت میں اس نے ساری زندگی لوگوں کی عزت، توجہ اور دوسروں پر پاور حاصل کرنے کی تلاش کے لیے بسر کی ہے۔ شروع میں اس کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا کہ وہ ایک دوغلی اور خود غرضی کی زندگی گزارتا رہا ہے، مگر جب وہ اپنے نیکی کے کاموں کا غور سے تجزیہ کرتا ہے تو اسے آخر کار یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ اس کے زیادہ تر نیکی کے کام صرف ایک دکھاوا تھے اور وہ ایک دوغلی زندگی گزارتا رہا ہے۔ حقیقت میں اب وہ خود اپنے آپ پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے جب وہ عدالت میں انصاف اور فیئرنیس کی وکالت کرتا ہے۔ آخر کار کلیمنس اپنی دوغلی زندگی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے جذباتی خیالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس دنیا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں اپنی وکالت کی پریکٹس کو ختم کر دیتا ہے، دوستوں لوگوں سے ملنا کم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو عیش و عیاشی کی زندگی میں ملوث کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ دنیا والے ان تمام معاملوں میں دوغلے یعنی ہپوکریٹ ہوتے ہیں جن میں وہ ملوث تھا، کوئی آدمی بھی خوشی کے معاملوں میں یعنی پلیجرز میں ہپوکریٹ نہیں ہوتا۔ No one is a hypocrite in his pleasures. کوٹ فرام سیموئل جانسن۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں حقیقتاً کوئی سچائی یعنی ٹروتھ نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں، یعنی یہ میننگ لیس ہے۔ البرٹ کیموس اپنے ناول میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص مجرم یعنی گلٹی ہے۔ انسانیت کا چیلنج یا کام یہ ہے کہ وہ گلٹ یعنی پچھتاوے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ دریافت کرے، کیونکہ پچھتاوے سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، یعنی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کا کردار کلیمنس کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور شخص ہو اور وہ نہ ہو جو وہ حقیقت میں ہے، مگر ایک آدمی کس طرح ایک دوسرا آدمی بن سکتا ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ ایک گناہ گار کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا اور وہ کام کرنا نہیں چاہتا جن سے لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایسا کام کرے جو اس کی زندگی سے بڑا ہو، مگر جب وہ اس کو ایسا کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ آدمی کو کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا۔ ہم ہمیشہ سے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ شاید البرٹ کیموس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ شیطان کو دیکھے اور اسے پہچانے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اور خاص کر اپنے اندر کا شیطان نظر نہ ہی آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر ہم شیطان کو دیکھ سکیں جو وہ حقیقت میں ہے، یعنی کہ انسانی بدعملی یا ہیومن کرپشن، پھر شاید ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس پر قابو پا سکیں۔ کیموس کے مطابق صرف صاف دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے سے ہی انسان کو مورل یعنی اخلاقی فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ ناول کے آخر میں کلیمنس کہتا ہے کہ بالآخر آج میں تم کو وہ الفاظ بتا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سالوں گزرنے کے باوجود میری زندگی کی راتوں میں میرے ذہن میں گونجنا بند نہیں کیا ہے۔ اے جوان لڑکی، اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر پانی میں گرا دو تو شاید مجھے دوسرا موقع مل جائے تجھے اور اپنے آپ کو بچانے کا۔ دوسرا موقع؟ شاید میں بیکار کی بات کر رہا ہوں۔ جناب عالی، فرض کیجیے اگر کسی کو ہماری بات پر یقین آ گیا تو ہمیں اسے پورا کرنا پڑے گا۔ مگر پانی اتنا ٹھنڈا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اٹ از ٹو لیٹ ناؤ۔ ہمیشہ یہی ہوگا کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور پھر بعد میں سوچوں گا اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اٹ ول آلویز بی ٹو لیٹ۔ خوش قسمتی سے۔ ناول کا اختتام لفظ فارچونیٹلی یعنی خوش قسمتی سے ہوتا ہے۔ ناول میں ایک اور جگہ کیموس کہتا ہے کہ انسان کی حقیقی کمزوری یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی سے بہت محبت ہے، لہٰذا ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کوئی بڑا کام کرنے کا، ہم اپنی خوش قسمتی کو ہی بچا لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بڑی نا امیدی کا ناول ہے،
جو کیموس نے دوسری جنگ عظیم کی قتل و غارت اور انسانی بربریت کی لاتعداد مثالیں دیکھنے کے بعد لکھا، اور یہ سب دنیا کی ترقی یافتہ اور ان ممالک نے کیا جو مہذب کہلاتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا کہ انسان کے مقدر میں ایک زوال ہی ہے جو اس نے خود لکھا ہے، مگر جب میں کافی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتا ہوں، خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا، تو میری ٹوٹتی ہوئی امیدوں کو سہارا ملتا ہے۔ ان ممالک کے لوگوں نے اپنے اندر کے شیطان کو شکست دے کر اپنے ذاتی مفادات کے بجائے اجتماعی مفادات کو ترجیح دی ہے۔ ان ممالک نے کم از کم ایک مثال قائم کر دی ہے پاکستان اور اس جیسے ملکوں کے لیے جہاں کے لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے ہمیں ایک اور موقع مل جائے۔ آپ ان کی اس بات کو کہیں سنجیدگی سے یعنی سیریس مت لے لینا۔ اور یہ بات پاکستان میں رہنے والوں کو کہتے ہوئے مجھے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ میں خود امریکہ میں رہ رہا ہوں۔ شاید میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ خوش قسمتی سے، یعنی فارچونیٹلی۔